علينا واجعل القرآن العظيم حجة لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون وقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى صدق الله العظيम। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज 2 रमज़ानुल मुबारक 1447 21 फरवरी 2026 सिलसिला सानिया के अपने हफ्त रोज़ा दर्स कुरान मजीद के साथ जामे मस्जिद हनफी मॉडल बाजार जामपुर में जमा है। आज के हमारे दर्स में एक बहुत बड़ी बात हीले बहानों के जरिए बेजा सवालात के जरिए ताखीरी हर्ब इख्तियार करना। आज भी हमारे यहाँ ये ऐब बहुत ज्यादा पाया जाता है। जितनी बनी इसराइल ताखीरी हर्ब इख्तियार करते गए उस कदर उन पर पाबंदियां बढ़ती चली गई। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन।
اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قاتل کا پتہ چلانے کے لیے تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چونکہ مصری مشرکوں کی صحبت کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دلوں میں گائے کی عظمت بلکہ تقدس رچ بس چکا تھا، لہٰذا انہیں یقین ہی نہ آیا ایسے مقدس جانور کے ذبح کا بھی حکم ہو سکتا ہے۔ پھر عقل سے سوچنے لگے کہ گائے ذبح کرنے سے مردہ زندہ ہونے کا کیا تعلق؟ اس لیے بنی اسرائیل بولے کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ حق یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے فوراً کوئی سی گائے ذبح کرتے، مگر وہ عقل کے غلام وحی الہی پر متوجہ ہی نہ ہوئے بلکہ اپنی حماقت کی وجہ سے حکم الہی کو مخول اور مذاق کہنے لگے۔ جب ہر چیز عقل پر تولنے کی کوشش ہوگی تو پھر یہی حال ہوگا کہ مقاصد فروعات میں الجھتے چلے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کا یہ جملہ انتہائی ناگوار گزرا، اس لیے آپ نے جواباً فرمایا میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ اس واقعے کی تفصیل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں عامیل نامی مالدار شخص کی اکلوتی بیٹی تھی۔ غریب بھتیجے نے رشتہ مانگا، چچا نے انکار کر دیا۔ بھتیجا چچا کے مرنے کا انتظار کرنے لگا تاکہ اپنی کزن سے شادی کر کے چچا کی جائیداد کا مالک ہو، مگر چچا کی زندگی لمبی ہوتی گئی۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا چچا کو قتل کر کے دوسری بستی پھینک دے، پھر انہی بستی والوں پر خون بہا کا دعویٰ کر دے، اس طرح ڈبل کمائی ہو جائے گی۔ وہ کیسے کہ کزن سے شادی، چچا کی جائیداد، پھر اس کے ساتھ خون بہا کا مال بھی آ جائے گا۔ چنانچہ اس نے ایک رات موقع پاتے ہی اپنے چچا کو قتل کر کے ایک بستی کے قریب ڈالا۔ صبح چچا کی گمشدگی کا ڈرامہ رچاتے ہوئے ادھر ادھر گھومتا رہا، پھر لاش والی جگہ لوگوں کو جمع دیکھ کر مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے چلانے لگا، ہائے میرا چچا، ارے لوگوں تم نے میرے چچا کو کیوں قتل کیا؟ اس اندھے قتل کا نہ کوئی گواہ تھا، نہ ہی قتل کی وجہ معلوم تھی، نہ ہی عامل کا کسی سے جھگڑا۔ سارے لوگ حیران تھے قاتل کون ہوگا؟ اب ایک دوسرے پر یہ الزام گویا دھرنے لگے، کسی نے زبان سے کہا، کسی نے اشاروں کنائیوں سے کہا، ہر کوئی خود کو بچا کر دوسرے پر الزام دھرنے لگا، اور اس کا بھتیجا بار بار بستی والوں پر قتل کا الزام لگا کر خون بہا کا مطالبہ کر رہا تھا۔ خون بہا جسے ہم دیت کہتے ہیں کہ اگر تم نے میرے چچا کو قتل نہیں کیا ہے، تمہیں پتہ کوئی نہیں، تو آخر کون ہے؟ چلو میں تمہیں قتل کے بدلے میں قتل کا نہیں کہتا، لیکن اس کی چٹی ادا کرو۔ خون بہا جو دیت ہوتی ہے ایک قتل کی، وہ 100 اونٹ ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ ڈبل مزے لوں گا، 100 اونٹ یہ بھی آ جائے گا اور چچا کی جائیداد بھی۔ لوگ تو تکرار سے یہ تو ہے جی، دست و گریباں تک پہنچے، قریب تھا خاندانوں میں باہمی لڑائی ہو، تو کچھ سمجھدار لوگ اس معمہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لائے۔ آپ نے بستی والوں سے دریافت کیا، انہوں نے قسم کھائی، نہ ہم نے قتل کیا، نہ ہی قاتل کا پتہ ہے، نہ ہی ہمارا اس سے کوئی جھگڑا یا تعلق تھا۔ انہوں نے کہا ہماری تو اس سے کوئی تجارت لین دین کچھ تھا ہی نہیں، نہ ہماری اس سے دوستی نہ دشمنی، یہ پتہ نہیں ہمارے سر کیسے عام پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اچھا اب اللہ کی شان دیکھیے، جب اللہ کسی کو پھنساتا ہے تو بڑے عجیب انداز میں پھنساتا ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں چلتی۔ وہ لوگ بولے اور بعد نے کہا کہ خود قاتل نے یہ کہا اپنا اعتماد بڑھانے کے لیے۔ آپ جی دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی حقیقت حال واضح کرے۔ اس قاتل کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ حقیقت کھلنے پر نتیجہ کس قدر بھیانک ہوگا۔
इसने कहा कि बात है, लोग एतमाद करेंगे, मेरा चचा, मुझे अपने चचा से प्यार है, मैं बड़ा आज गमगीन हूं। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर वही नाजिल हुई, एक गाय ज़िबा करके उसका कोई टुकड़ा मकतूल को लगाओ, ये जिंदा होकर अपना कातिल बताएगा। आसान सा हल ये था, कोई आम सी गाय लेकर उसे ज़िबा कर दिया जाता, वो चाहे बछड़ी होती, वो बूढ़ी होती, वो कोई भी होती। जाहिल कौम ने हुक्म इलाही पर अमल करके परेशानी से निजात पाने के बजाय हजरत मूसा की बात को मजाक और मखौल समझने लगे। बोले, गाय के गोश्त से मुर्दे के जिंदा होना ये तो खिलाफे अकल है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। और कुछ तो बोले, हजरत हम परेशान हैं और आपको ये कैसी मजाक सूझी, हम परेशान हैं, आप हमें हल नहीं बताते। ये जुमला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इंतहाई नागवार गुजरा, मगर आपने तहम्मुल और वकार से फरमाया, अहकाम इलाही में मजाक करना जाहिलों का काम है और मैं जाहिलों जैसा होने से अल्लाह की पनाह चाहता हूं। यहां एक फायदा समझे। बाद लोगों ने यह कहा कि ये जो आमील है इसका वाकया कहीं पर कोई तफसील से अहादीस में नहीं आया, तफासीर में इसका वाकया आया है तो उनमें बाज रिवायात इसराइली भी हैं, क्योंकि वाकया जो इसराइली है रिवायात उसमें बाज इसराइली भी हैं। बाज ने यह भी कहा आमील ना वलद था, इसका ना बच्चा था ना बच्ची थी, और कातिल इसका भतीजा नहीं इसके चचा जाद थे। जायदाद जल्दी हासिल करने के लिए शैतान ने उन्हें यह वसवसा डाला कि जायदाद जल्दी हासिल करनी है, इसे कत्ल करो, जान छुड़ाओ। वैसे यहां पर एक और भी मैं मसला बतलाता चलूं, कोई कातिल कभी मकतूल का वारिस नहीं होता, और ये पहला वाकया था। यहां से ये उसूल बना कि कोई कातिल मकतूल का वारिस, वैसे तो कातिल को किसासन कत्ल किया जाएगा, लेकिन कुछ कातिल ऐसे भी होते हैं रिजवान मियां जिनको किसासन कत्ल नहीं किया जाता। उनका भी बता दूं वो कौन है। अगर खुदा ना खास्ता बाप अपने बेटे को कत्ल कर दे तो बाप की अहमियत के पेश नजर चाहे वो बाप कातिल है उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, ताजीर दी जाएगी। उसे हाकिम ये कह सकता है कि इसे हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाए, लेकिन उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। अलबत्ता वो भी अपने बेटे का फिर वारिस नहीं होगा। ये सिर्फ बाप का एहतराम है। इसके अलावा अगर कभी कोई भाई भाई को कर दे किसासन कत्ल, अगर बेटा बाप को कर दे कत्ल, चचा भतीजे को कर दे कत्ल, सिर्फ ये बाप का एहतराम है। अगर वो अपने बेटे को मार दे, बेटे को, बेटी को, किसी को अगर मार दे उसे और सजा दी जाएगी, किसास में कत्ल नहीं होगा, किसास में, लेकिन वारिस वो भी नहीं होगा। जी तशरीह अल्फाज, यहां पर एक जुमला है तज़बहू, इसका माना है ज़िबा करो। ज़िबा रिजवान मियां किसे कहते हैं जी? छुरी से इसकी गर्दन को काट दो। आज कई ऐसे लोग हैं कहते हैं जी ये मौलवी का दिमाग है, वो कहता है तज़बहू बकरा से मुराद जानवर का ज़िबा करना है। हालांकि तज़बहू बकरा का ये मतलब भी हो सकता है कि जानवर अल्लाह के नाम पर किसी को दे दो, खुदा का नाम मानो। ये गाय ज़िबा की गई थी, वाक़यातन इसकी गर्दन पर, गाय की गर्दन पर छुरी चलाई गई थी, इसकी गर्दन कट गई थी। अच्छा, अब एक आदमी पूछने लगा जी फिर इसके गोश्त के साथ क्या हुआ? तो भाई उस वक्त वैसे तो मैं इस बात का जिम्मेदार नहीं कि इसके गोश्त के साथ, इसकी हड्डियों और खाल के साथ क्या हुआ। वैसे कराइन ये बताते हैं इस गाय को खाया नहीं गया था। रिजवान मियां क्यों नहीं खाया गया था? इसलिए कि ये कुर्बानी के हुक्म में थी, और कुर्बानी की चीज ये उम्मत खाती है, पहली उम्मतों के लिए खाना जायज नहीं था। और अगर इसको खाया भी गया तो इसमें क्या हर्ज है जी? इसमें क्या हर्ज है? बाकी आगे आ रहा है तफसील क्या है। बकरा बमानी गाय, इसका मुज़क्कर सौर बैल आता है। अगरचे कुरानी कराइन यानी मुअन्नस की ज़मायर से इन्नहा और माहिया, इस ये क्योंकि मुअन्नस की ज़मीरें हैं इनसे मालूम होता है वो गाय मादा थी। अगर ये देखा जाए कि हल न चलाने और कुएं पर न चलने का जिक्र आया है तो इससे मालूम होता है बैल। इसलिए बाद मुफस्सिरीन ने यहां पर बैल भी इसका माना किया, तो वो और बात है। लेकिन
اگر یوں دیکھا جائے تو اس زمانے میں جو گائیں تھی وہ ہل بھی چلاتی تھیں اور کنویں پر بھی چلتی تھیں، تو اس لحاظ سے یہ گائے بھی ہو سکتی ہے، بیل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو بقرہ کا لفظ ہے یہ اسم جنس ہے، یہ مذکر پر بھی بولا جاتا ہے اور مؤنث پر بھی فائدہ۔ گائے کے ذبح کی وجہ کیا تھی؟ ذبح کی وجہ یہ تھی کہ قوم میں بچڑا پرستی کے اثر کا ازالہ کرنا تھا، کیونکہ ان کے بڑوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی، اس کا ازالہ۔ دوسری وجہ بنی اسرائیل کے دلوں میں گائے کا تقدس ختم کرنا تھا، اور ایک وجہ یہ بھی تھی اس گائے کا جو مالک تھا وہ اپنی ماں کا فرما بردار تھا، اس کو مالی نفع پہنچانا تھا، یہ یتیم لڑکا تھا، اور توکل علی اللہ کرنے والوں کے لیے عملی نمونہ تھا۔ اس لڑکے کے والد نے مرتے ہوئے یہ چھوٹی سی بچڑی تھی، یہ جو گائے تھی نا یہ اس وقت چھوٹی سی بچڑی تھی، اس کا بچہ چھوٹا تھا، اس نے بچڑی کو جنگل میں چھوڑا یہ کہتے ہوئے اللہ میں تیرے بھروسے پر اس کو چھوڑ رہا ہوں، میرے بچے اور میری بیوی کو اس سے فائدہ دینا۔ جو تفصیلی واقعہ ہے اس میں یہ ہے اس کی ماں نے اسے کہا کہ تیرا ابا ایک بچڑی چھوڑ کر گیا تھا جنگل میں، جا اسے لے کے آ۔ وہ جب بچہ گیا اس نے جا کر کہا اے زمین و آسمان کے مالک، میرے باپ نے تیری امانت میں تیرے حوالے تیرے بھروسے پر ایک بچڑی چھوڑی تھی، وہ مجھے لوٹا دے۔ جب اس نے یہ دعا کی تو بچڑی خود آ گئی، اور آتا ہے کہ اس بچڑی اس وقت تو وہ جوان گائے ہو چکی تھی، یہ سنہرے رنگ کی تھی، اس نے اسے کہا تھا کہ میرے اوپر سوار ہو جا، اس نے کہا نہیں، اماں نے کہا تھا کہ اسے کھینچ کر لانا، میں تجھے کھینچ کر جاؤں گا، تیرے اوپر سوار نہیں ہوں گا۔ اس وقت وہ اس سے بولی تھی اور اس نے کہا تھا اگر تو میرے اوپر سوار ہو جاتا میں بھاگ جاتی، تو ماں کا فرما بردار ہے، تجھے اللہ میرے ذریعے سے نفع پہنچائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بچڑی کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے وہ یہ بولا تھا۔ اچھا پھر اس میں ایک اور بھی ایک معاملہ حل ہوا، کہتے ہیں نا جی اللہ ویسے اگر ذبح کر اگر اللہ اسے زندہ کر دیتے تو جائز ہے، ایسے بھی ہو سکتا تھا، ممکن ہے، لیکن اللہ نے باس بعد الموت، مرنے کے بعد آدمی زندہ کیسے ہوں گے اس کا نمونہ اللہ نے یہاں پر پیش کرنا تھا، اور یہ بھی بتانا تھا کہ جی دینی احکام میں مذاق نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ نے بتانا تھا کہ بنی اسرائیل تاخیری حربے کیسے کرتے ہیں، اور بھی بہت سی حکمتیں۔ اگر وحی کے ذریعے قاتل کی تعین ہوتی تو جو اسرائیلی لوگ تھے یہ بڑے ردی اور گھٹیا تھے، یہ ہمیشہ شبہ کرتے رہتے، ممکن ہے قاتل بھی کہہ دیتا میں نے قتل نہیں کیا، لیکن جب مقتول نے زندہ ہو کر کہا انکار کی گنجائش نہ رہی۔ اتتخذنا ہزوا، وحی کی حقیقت اور مقام نبوت سے جاہل لوگ فرمان موسوی کو عقل پر پرکھتے ہوئے مذاق کہنے لگے۔ آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو حضور پاک کے فرامین کو کہتے ہیں جی یہ بات عقل میں نہیں آ رہی۔ ہمارے ایک استاد جی فرمایا کرتے تھے میاں اگر عقل میں نہیں آ رہی تو اپنا عقل بڑا کر لو، نبی کی بات تو چھوٹی نہیں ہوگی۔ اگر بات آپ کے عقل میں نہیں آ رہی تو اپنا عقل بڑا کر لو، نبی کی بات چھوٹی نہیں ہوگی، تو عقل کو جی کچھ ذرا بڑا کر لینا چاہیے۔ نیز گائے کا تقدس بھی اسرائیلیوں میں سرایت کر چکا تھا، اس لیے انہوں نے اسے مذاق پر محمول کیا۔ اعوذ باللہ، اس گستاخی پر غصہ فطری عمل تھا، اس لیے تحمل کے لیے آپ نے اعوذ باللہ پڑھا۔ جاہلین، یاد رکھیے جہالت علم کے مقابل بھی آتا ہے، ایسے تحمل اور وقار کے مقابل بھی آتا ہے۔ گویا جو تحمل نہ کرے وہ بھی جاہل ہے، جسے معلومات نہ ہو وہ بھی جاہل ہے۔ یہاں تحمل کے مقابل یہ لفظ بولا گیا جی، فائدہ۔ آج کل ہمارے یہاں احکام الہی اور مذہبی کرداروں کو مذاق بنانا خطرناک سازش ہے۔ جو بھی بات ہوگی وہ داڑھی والے پر ہوگی، وہ پگڑی پر ہوگی، وہ صوفی پر ہوگی، وہ قرآن والے پر، وہ دین والے پر۔ بھائی ہم نے یہ کبھی نہیں کہا ہے کہ داڑھی والے سے گناہ نہیں ہوتے، پگڑی والے سارے اچھے ہوتے ہیں، لیکن داڑھی پگڑی کو نشانہ بناتے ہو، گناہ تو ٹائی پتلون والے بھی کرتے ہیں۔
गुनाह तो दाढ़ी मुंडे भी करते हैं, इन किरदारों को निशाना बनाना ये ठीक बात नहीं। इसी तरह मजाक में झूठ बोलना भी संगीन जुर्म है। हदीस पाक में आता है जो शख्स दूसरों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है वो बड़ा खसारे और घाटे वाला है। अच्छा जी, ये खुश तबी और मजाक क्या ये झूठ और तौहीन के बगैर भी हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है। अहादीस में इसकी मिसालें हैं। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुसाफिर आया, आकर अर्ज किया जी मुझे ऊंट चाहिए, मैंने सफर करना है। आपने फरमाया हम तुझे ऊंटनी का बच्चा देंगे। उसने कहा जी मा अफ़अलु बिवलदिन नाक़ा, मैं ऊंटनी के बच्चे के साथ क्या करूंगा? आप मुस्कुरा कर फरमाने लगे कौन सा ऐसा ऊंट है जो ऊंटनी का बच्चा ना हो? हर ऊंट को पहले ऊंटनी ही जनती है। ये मजाक है। बुढ़िया आई, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमाइए, मैं ऐसे जन्नत में दाखिल हो जाऊं। फरमाया बुढ़िया, कोई बुढ़िया जन्नत में दाखिल नहीं होगी। अब वो रोने लगी। आपने फरमाया बल्कि जवान होकर दाखिल होगी। बुढ़िया इस हालत में तू जो कह रही है कि मैं ऐसे जन्नत में दाखिल हो जाऊं, कोई बुढ़िया बुरी हालत में जन्नत में नहीं होगी। इसी तरह आप एक वो सहाबी हैं हजरत अनस के, ये छोटे भाई हैं, इन्होंने बुलबुल रखा हुआ था, इनकी बुलबुल मर गई तो आप इनसे प्यार करते हुए फरमाने लगे या अबा उमैर मा फ़अल नुग़ैर, अरे अबू उमैर वो तेरी बुलबुल किधर गई? और इस बात पर फिर आप मुस्कुराने लगे। इमाम शाफी ने इसी हुजूर पाक की एक मजाक से 100 से जायद मसाइल, इमाम अहमद बिन हंबल ने 100 से जायद मसाइल अखज़ किए इसी एक मजाक से। जी अंदाजा कीजिए। क़ाल उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा हिया क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन ला फ़ारिदुन वला बिकरुन अवानुन बैन ज़ालिका फ़फ़अलू मा तुअमरून। बनी इसराइल बोले हमें आप अपने रब से दुआ कि हमारे लिए, यह हमारे लिए आप अपने रब से दुआ करें, हमें वाज़ेह करे कि वो गाय कैसी हो। बनी इसराइल पहले तो गाय ज़िबा करने पर राजी ना थे और हुक्म मूसवी को मजाक करार देने लगे, लेकिन जब हजरत मूसा की डांट से राजी हुए तो वजाहत के नाम पर तरह तरह के सवालात से ताखीरी हरबे इख्तियार करने लगे। हदीस पाक में है कि अगर बनी इसराइल पहले कोई सी गाय ज़िबा कर देते उनका काम हो जाता, मगर उन्होंने सख्ती का रास्ता इख्तियार किया तो अल्लाह ने भी सख्ती फरमाई और बंदिशें बढ़ती गई। हदीस पाक में आता है शद्ददू फशद्ददल्लाहु बिहिम, उन्होंने सख्ती की, अल्लाह ने उनके साथ सख्ती की। आज हमारा हाल भी कई चीजों में ऐसे हो रहा है जी। हजरत मूसा ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला फरमाता है वो गाय ना बूढ़ी होना बिल्कुल बछड़ी, बल्कि इन दोनों के दरमियान जवान हो। पस तुम्हें, अच्छा अब इन्हें ताकीद के लिए फरमाया गया, पस तुम्हें जो हुक्म दिया गया उस पर अमल करो, सादा हुक्म पर सादगी से अमल करो। ताखीरी हरबों से अपनी सहूलत का दायरा तंग करते जाओगे, खोज कुरेद से तुम्हारी परेशानी बढ़ेगी। तुम बार बार अकल से सोचते हो वो कौन सी खास गाय है जिसके गोश्त से मुर्दा जिंदा होकर कातिल का नाम बताएगा। अरे नादानो, ये किसी है जी, कैसी नहीं, ये किसी गाय का जाती खासा नहीं बल्कि कुदरत खुदाबंदी का करिश्मा और मौजज़ाए मूसवी है। लिहाजा कोई सी दरमियानी उम्र वाली गाय ज़िबा करो और कुदरत इलाही का करिश्मा देखो। यहाँ पर लफ्ज है तशरीह अल्फाज माहिया, अगरचे अरबी जुबान में माहिया से हकीकत के बारे में सवाल किया जाता है। मसलन कोई ये कहे ना अल इंसान माहिया, इंसान क्या है, तो बताया जाएगा हैवान नातिक, ये हैवान नातिक है, एक बोलने वाला इंसान है। पूछा जाए अगर गधे के बारे में अल हिमार माहिया, तो जवाब ये मिलेगा ये हैवान नाहिकुन, ये हिनहिनाने वाला हैवान है, बीचू बीचू करने वाला हैवान है। क्या इन्हें गाय के बारे में पता नहीं था? इन्हें गाय की जिन्स का पता था। सिफात के बारे में पूछ रहे हैं, गोया जैसे माहिया जात के बारे में आता है ऐसे सिफात के बारे में भी आता है। तो इसलिए इनको जो जवाब दिया गया उम्र इतनी हो, रंग ऐसा हो, वगैरह ज़ालिक। फारिदू वला बिक्र,
ایسی بوڑھی جو بچہ جننے کے قابل نہ رہے وہ فارز کہلاتی ہے. فارز ایسی بوڑھی جو بچہ جننے کے قابل نہ ہو. اور بکر ایسی چھوٹی بچڑی جو ابھی بچہ دینے کے قابل نہ ہو. گویا فارز اور بکر دونوں کا تعلق بچے کے ساتھ ہے. بچہ دینے کے قابل نہ ہو، جوان نہ ہو. عوان بھرپور جوان گائے، خواہ بچہ جن چکی ہو یا ابھی نہ جنا ہو. فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ کر گزرو جو تمہیں حکم کیا گیا. کیونکہ طنز، استہزاء، تعویل اور بیجا سوالات سے تاخیری حربے بنی اسرائیل کا قومی مزاج تھا، اس لیے انہیں بار بار متنبہ کیا گیا کہ بیجا سوالات سے اپنی پریشانی نہ بڑھاؤ، فوری حکم الہی پر عمل کرو. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اپنی عادت سے مجبور بنی اسرائیل بولے اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں گائے کا رنگ بتائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے گہرے زرد سنہری رنگ کی ہو، گہرا رنگ، اور اپنی خوش رنگی کی وجہ سے دیکھنے والوں کو بھلی اور خوشنما معلوم ہو. جب کوئی اللہ کی رعایت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے بار بار موشگافیاں کرے اور بال کی کھال اتارے تو پھر رخصت سے عزیمت، یہ زا ہے جی، عزیمت زوا نہیں، آسانی سے سختی کا سفر شروع ہوتا ہے. چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر سوال پر نئی پابندی لگتی گئی. پہلے صرف درمیانی گائے کا حکم ہوا، اب خالص سنہری رنگ بھی متعین کر دیا گیا. تشریح الفاظ صفرا پیلا اور سنہری کلر، فاقع بمانی خالص، یہ صفرا کی تاکید ہے. اب مطلب ہوگا گہرا سنہری رنگ. تسر الناظرین وہ گائے دیکھنے والوں کی نظروں کو اپنی طرف کھینچ لے، گویا خوش رنگ خوش نما ہو. مفسرین فرماتے ہیں جو گائے ذبح ہوئی وہ اس قدر خوبصورت تھی گویا اس سے سورج کی شعائیں نکل رہی ہیں، اسی لیے اس کا نام بھی یہی تھا، سنہری گائے. لوگ جنگل میں اس کو پکڑنے کے لیے جایا بھی کرتے تھے لیکن کبھی کسی کے ہاتھ نہ آئی تھی. اس کا نام یہی تھا، سنہری گائے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. اگرچہ گائے کی عمر، رنگ کی وضاحت کے بعد کوئی اشتباہ باقی نہ رہا، مگر طبیعت سے مجبور یہودی آخر تک اس حکم سے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈتے رہے. ان کا گمان تھا اس طرح اللہ اور اس کے نبی کو تھکا دیں گے، مگر انجام کار انہیں خود ہی ہار ماننا پڑی. اور ان کا آخری سوال یہ تھا، بنی اسرائیل بولے اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرو ہمیں گائے کی پوری حقیقت بیان کرے. گویا بنی اسرائیل کے پاس وضاحت کے نام پر کوئی سوال باقی نہ رہا. پھر بھی شرارتی مزاجوں کو تسلی نہ ہوئی تو ماہیا کے ذریعے وہی پچھلا سوال ہی دہرا دیا. حقیقت ان پر بالکل منکشف ہو چکی تھی. اصل مقصد سے ہٹانے اور تنگ کرنے کے لیے شرارتی بچے کی طرح ایک ہی سوال بار بار دہرائے جا رہے تھے اور بولے بے شک وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی، ہم سمجھ نہیں رہے کہ اس گائے میں اور کون کون سی صفات ہوں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پانے والے ہوں گے. اللہ کا کرم ہوا کہ بنی اسرائیل نے اس آخری سوال پر اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے انشاءاللہ کہہ دیا. حدیث پاک میں ہے اگر وہ اس موقع پر انشاءاللہ نہ کہتے تو نہ انہیں کبھی تسلی ہوتی اور نہ کبھی گائے ذبح کرنے کی توفیق ملتی، نہ یہ معمہ حل ہوتا. اور حقیقت بھی یہی ہے، جب تک اللہ کی قدرت اور مشیت شامل حال نہ ہو
ہو کوئی پریشانی حل نہیں ہو سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے بے شک اس گائے نے کبھی زمین میں ہل نہ چلایا ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی پلایا ہو، اور اس گائے کے بدن پر کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو۔ اس آخری سوال کی وجہ سے بنی اسرائیل پر مزید 3 پابندیاں بڑھ گئیں، جس کے بعد ان کا دماغ ٹھیک ہو گیا، انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں اور ہمارے ہر سوال پر مزید پابندی بڑھتی جائے گی۔ لہذا وہ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے اب آپ ٹھیک بات لائے ہو، یعنی ہمیں مکمل تسلی ہوئی، ہمارا کوئی سوال باقی نہیں رہا۔ پس انہوں نے گائے ذبح کر دی، اس حال میں کہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ دل میں گائے کا تقدس رچ بس چکا تھا، اور جب کسی چیز کا تقدس دل میں رچ جائے تو آدمی وضاحت کے نام پر تاخیر کرنا چاہتا ہے۔ دل کی کھوٹ خام خواہ بال کی کھال اتارنے پر آمادہ کرتی ہے۔ آج ہمارے جدید قانونی، یہ جدید ہے جی، جدید قانونی اور فکری مباحث میں بھی ایسا ہے۔ نیت کی کھوٹ کی وجہ سے ہم اکثر حقیقی مقاصد چھوڑ کر غیر ضروری پیچیدگیوں میں الجھ جاتے ہیں۔ اندازہ کیجیے ہماری عدالتوں میں خام خواہ 3-3 4-4 سال تک بحثیں ہوتی رہتی ہیں۔ بھائی تمہیں پتہ ہے یہ مجرم ہے، یہ کہنا کہ بھائی اس کے لیے وہ فیس آپ نے اس وقت نہیں بھری تھی یا یوں نہیں کیا تھا، یوں نہیں، اور بھائی اصل مقصد کی طرف آؤ، یہ 2 آدمی ہیں، ان کا یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کرو، یہ موٹی سی بات تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارے ہاں یہی کچھ ہے۔ بہرحال بنی اسرائیل ان 5 صفات والی گائے ذبح کرنے پر راضی تو ہو گئے، لیکن یہ گائے کہاں سے لائی جائے؟ شہر دیہات جنگل بیاباں سب چھان مارے مگر ایسی گائے نہ ملی، کسی میں 2 کسی میں 3، یا آخری بات 4 صفات تھی۔ تھک ہار کر اللہ کی طرف رجوع کیا اور اپنے ضد پر اور ضد میں کیے ہوئے سوالات پر نادم ہوئے تو قدرت الہی نے دستگیری فرمائی۔ یہ گائے انہیں ماں کے خدمت گزار یتیم لڑکے کے پاس ملی جو پہلے تو بیچنے پر راضی نہیں تھا۔ آپ حیران ہوں گے، اصل میں یہ گائے کو بیچنے کے لیے گیا۔ اس کی ماں نے کہا مجھ سے پہلے پوچھ لینا، مجھ سے پوچھ لینا، گھر کے پاس ہی کوئی منڈی لگتی ہوگی۔ اس میں تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے لکھا، جب اس کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر کہا کتنے کی بیچتا ہے؟ اس نے کہا 3 روپے کی۔ کہا بیچ دے؟ کہا نہیں میں اپنی اماں سے پوچھوں گا۔ اس نے کہا 6 روپے لے لے بیچ دے؟ کہا نہیں میں اپنی اماں سے پوچھوں گا۔ جب اماں سے گیا، اماں کے پاس گیا تو اماں نے کہا 9 روپے لینے ہیں، اور یہ بھی کہنا ہے پہلے میں پوچھوں گا۔ آیا اور کہا کہ قیمت 9 روپے ہے، اگر تمہیں پسند آئے تو میں پہلے اماں سے پوچھوں گا۔ اس نے کہا 12 روپے لے لے، اماں سے نہ پوچھ۔ اس نے کہا اماں سے پوچھوں گا۔ آج تو بس اماں بیچاری ویسے ہی ویسے ہو گئی، کہا اماں سے پوچھوں گا۔ یہ جب اماں کے پاس جانے لگا تو اس فرشتے نے تھا وہ انسانی شکل میں، اس کے کاندھے پر اس نے تھپکی دی اور کہا صبر کر، کیا 12 15 20 میں بیچے گا؟ اس گائے میں ایسا بکنا ہے کہ پھر قیامت تک ایسی قیمت کسی کی نہیں لگے گی۔ تو صبر کرنا، یہ لینے والے آئیں گے، اور تو قیمت میں کہنا اس کی کھال کو سونے سے بھر دو گے تو بیچتا ہوں ورنہ نہیں، اور وہ لے کر رہیں گے۔ یہ بات ہی نہیں کہ وہ نہ لے، وہ لے کر رہیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جی۔ جب پہلے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سفارشی بنایا کہ گائے 3 کی ہے اور وہ 6 کی بھی نہیں دیتا، آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کی گائے ہے، اس کا مسئلہ آخر کار یہ سودا اسی پر ہوا کہ کھال بھر کے وہ سونا دیں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، پھر ایک دوسرے پر اس قتل کا الزام دھرنے لگے، اور جس چیز کو تم چھپانا چاہتے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ قرآن پاک نے قصہ بیان کرنے میں ترتیب کو بدل دیا، قصے کے پہلے حصے کو آخر میں لایا گیا تاکہ یہود کی بہانہ بازی، گستاخی، تاخیری حربوں پر صراحت کر کے امت کو ان طریقوں سے بچنے کی ہدایت ہو۔ یہ بھی واضح ہو جائے قرآنی قصے محض قصے نہیں، سامان ہدایت اور درس عبرت ہیں۔ قتل تم، یہ جمع کا صیغہ، اگرچہ قاتل ایک تھا، جمع کا صیغہ
صیغہ اس لیے بولا گیا کہ ہر آدمی دوسرے کی نظر میں قاتل ہی دکھتا تھا، قاتل کوئی معلوم جو نہیں تھا۔ واللہ مخرج، کیونکہ ناحق اللہ کیوں نکالنے والا ہے؟ ناحق قتل بھی جرم ہے، پھر دوسروں پر الزام لگانا اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ تکتمون، تم اس کو چھپاتے تھے، قتل کا کوئی گواہ نہیں، قرائن شواہد موجود نہیں۔ اب پتہ لگانے کی ایک صورت ہے کہ قاتل بتلائے، اور قاتل اس وقت تک نہیں بتلائے گا جب تک گائے ذبح نہیں ہوگی، اور گائے ذبح کرنے میں یہ بہانے کر رہے تھے تو ان کو کہا گیا گویا تم ہی چھپانا چاہتے ہو۔ اس لحاظ سے جی فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ بس ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا گائے ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا کوئی ٹکڑا مقتول کو لگاؤ، چنانچہ عمیل کے کندھوں کے درمیان گائے کی زبان، دم یا دائیں ران کا گوشت لگایا گیا، وہ زندہ ہوا، اس کی گردن سے خون تر بتر، جو اس کی گردن کی رگیں تھیں وہ خون سے تر بتر تھیں۔ وہ بولا قاتل میرا بھتیجا ہے، اس نے مال پر قبضہ اور میری لڑکی سے نکاح کے لیے ایسا کیا۔ اس کے بعد وہ مر گیا، قاتل کو فوراً قتل کر دیا گیا اور یہ مسئلہ بھی حل ہوا، گائے کا تقدس بھی زائل ہوا۔ آگے قرآن نے انوکھا اسلوب اختیار کیا جی کہ ایک قومی واقعے کو انسانوں کی تعلیم کا ذریعہ بناتے ہوئے اس سے باس بعد الموت کو ثابت کیا، چنانچہ فرمایا ایسے ہی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتا ہے۔ موت، دنیا کو موت پر تو یقین ہے مگر مرنے کے بعد نئی زندگی، حساب کتاب پر یقین نہیں۔ قرآن اس نئی زندگی کو بار بار عقلی نقلی دلائل سے ثابت کرتا ہے۔ کچھ ایسے بھی مواقع ہیں جہاں آنکھوں کے سامنے مردہ کو زندہ کیا گیا، یہ واقعہ بھی انہی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ دیکھیں جی، دماغ میں صرف ڈیٹا جمع کر لینا کافی نہیں، اس سے بصیرت حاصل کرنا، نتیجہ نکالنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اس واقعے سے باس بعد الموت کا نتیجہ نکلا۔ خلاصہ آیت نمبر 67، اندھے قتل میں قاتل کا سراغ لگوانے بنی اسرائیل خدمت موسوی میں آئے، آپ کی دعا پر اس کا حل گائے ذبح کرنا مقرر ہوا۔ قوم نے گستاخانہ انداز میں اس حکم کو مذاق قرار دیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ڈانٹتے ہوئے سمجھایا احکام الہی میں مذاق نہیں ہوتا۔ خلاصہ آیت نمبر 68 تا 71، عادت سے مجبور اسرائیلیوں نے تفتیش حال اور وضاحت کے نام پر تاخیری حربے کیے، جس پر عام گائے کے بجائے 5 صفات والی خاص گائے مقرر ہوئی۔ سنہرے رنگ والی جوان گائے جس نے کبھی نہ ہل چلایا ہو، نہ کنویں پر چلی ہو، نہ کوئی داغ دبا ہو، ان کی بے قرار طبیعت کو انشاءاللہ کہنے پر قرار آیا اور بڑی مشکل سے وہ گائے بھاری قیمت پر یتیم لڑکے سے ملی۔ خلاصہ آیت نمبر 72 73، قرآنی قصے محض قصے نہیں، قصے ہی نہیں، اس لیے ابتدائی حصہ آخر میں لایا گیا اور نتیجہ بتلایا کہ تھک ہار کر اسرائیلیوں نے وہ گائے ذبح کی، اس کا گوشت مقتول کو لگایا جس سے زندہ ہو کر اس نے قاتل کا نام بتایا۔ اس واقعے سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا بھی مشاہدہ ہو گیا۔ اللہ پاک قرآن کو ہمارے حق میں قیامت کے دن سفارشی بنائے جی۔ اللہ ہمیں تاخیری حربوں سے، احکام اسلام میں تاخیری حربوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی جمیع النبیین والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔